الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتیلا. گفتگو ہماری امام امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے اس خطبہ حمام کے سلسلے میں کہ جس میں جو ہے وہ 16 اور 17 اس سے پہلے عرض کیے گئی صفت کہ ارادتهم الدنیا فلم یریدوها وفدوا انفسهم، انہوں دنیا نے ان کا ارادہ کیا مگر انہوں نے دنیا کی طرف رخ نہیں کیا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس دنیا سے فدیہ دے کر کے بچا لے گئے. آج جو ہے وہ گفتگو ہے 18ویں 19ویں انشاءاللہ اور 20ویں، ایک ہی سب ملی ہوئی. فرماتے ہیں مولا: اما اللیل فصافون اقدامهم. متقی کی 18ویں صفت یہ ہے کہ اما اللیل فصافون اقدامهم، راتوں کو یہ کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے. تالین لاجزاء القرآن، اور نہیں کہ صرف راتوں کو نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت وہ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ تالین لاجزاء القرآن، یہ راتوں کو اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت بھی یوں نہیں کہ پڑھتے چلے گئے، یرتلونہ ترتیلا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سمجھ کے، ٹھہر کے، غور و فکر کر کے. اس لیے کہ روایت کہتی ہے کہ جہاں اتنا سارا ثواب ہے تلاوت قرآن مجید کا، وہیں روایت یہ کہتی ہے کہ لا خیر فی تلاوت لیس فیہ تدبر، اس تلاوت میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے جس تلاوت میں غور و فکر نہ پایا جاتا ہو. تو ترتیل کے معنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے ہیں، ترتیل کے معنی غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کے ہیں. تو متقی کی خصوصیت یہ ہے کہ صافون اقدامهم، کہ یہ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور قرآن کی تلاوت بھی کیسے؟ یرتلونہ ترتیلا. اب یہاں پر جو ہے فضیلت آتی ہے نماز شب کی. نماز شب کے فضائل بے شمار ہیں. نماز شب کے سلسلے میں مولا حضرت امام حسن علیہ السلام کا جملہ ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب جاب نہیں مل رہی ہے، روزی نہیں مل رہی ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، دعا کر دیجیے، یہ کر دیجیے، وہ کر دیجیے. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز شب کا عادی، اسی مفاتی میں یہ روایت، اگر کوئی شخص نماز شب کا عادی ہے اور وہ صبح کہتا ہے بھوکا ہوں، تو امام فرماتے ہیں ایسا انسان جھوٹ بولتا ہے. یعنی نماز شب رزق کی ضامن ہے، نماز شب روزے کی ضامن ہے. نماز شب البتہ جو ہے وہ ہمارے لیے مستحب ہے، لیکن رسول اللہ ایک ایسی شخصیت تھی جن کے اوپر نماز شب واجب تھی. عام بندوں کے لیے مستحب ہے، لیکن یہ ایسا مستحب ہے کہ اگر انسان کی آنکھ لگ گئی، جان بوجھ کے نہیں، اتفاقاً لگ گئی، سو گیا، اٹھا، نماز شب کا وقت نکل چکا ہے، تو یہ مستحب ایسا ہے جس کی قضا ہو سکتی ہے. اور قضا جو ہے وہ روایات میں ہے کہ ادا سے زیادہ مرتبہ اس کا ہے اگر جان بوجھ کے نہیں ہے تو. جب یہ انسان جو ہے وہ صبح اٹھتا ہے اور نماز شب قضا ہو چکی ہوتی ہے اور کھڑا ہوتا ہے نماز شب کے لیے، تو روایت کہتی ہے اللہ اپنے بندوں، اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھ رہا ہوں میرے اس بندے کو، میں نے اس کے اوپر نماز شب واجب نہیں کی تھی، اس کے باوجود یہ نماز کی قضا کر رہا ہے. تو یہ وہ نماز ہے کہ جو جس کی قضا کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. یہاں میں آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے قیام شب اور نماز شب کے سلسلے میں ایک مفصل روایت ہے. 10 حصوں میں رات کو امام نے تقسیم کیا ہے کہ 10واں حصہ اگر کوئی شخص بیدار ہو کے عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے، 9واں حصہ رات کا، 8واں حصہ رات کا، 1/3 رات کا، آدھا حصہ رات کا، پورا حصہ رات کا جو انسان جاگ کے بیدار رہ کر کے دعا اور عبادت کرتا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، وہ یہاں میں آپ کی خدمت میں حضرت امام سلام اللہ علیہ کے اس بیان پر نقل کرتا ہوں.
امام علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، نہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. حضرت علی علیہ السلام نے ایک انسان سے فرمایا نماز شب اور قیام شب کے بارے میں، فرمایا بشارت ہو تجھ کو کہ اگر تو رات کا 1/10 حصہ اخلاص کے ساتھ البتہ اور اللہ کے ثواب کے حصول کے لیے تو اگر رات کا 10واں حصہ بھی بیدار رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس رات جو بھی اگے گا، زمین پر جو وقت اگتا رہتا ہے، جو بھی اس وقت اگ رہا ہو اس رات میں، چاہے وہ دانا ہو، چاہے وہ پتے ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ نئے ہو، نرکل کے درخت ہو، ان کی عدد کے برابر ہمارے اس بندے کے نام عمل میں نیکی لکھو. اگر کوئی شخص رات کے 1/10 حصہ اٹھ کے نماز شب، دعا یا عبادت میں صرف کرتا تو اللہ فرماتا ہے اس وقت جہان میں جو کچھ اگ رہا ہے، دانا، پتا، نئے درخت، ان کی عدد کے مطابق اس میرے بندے کے نام عمل میں نیکی لکھو. اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان سے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر رات کا 9واں حصہ، 9 حصے میں تقسیم ہے 1/9، 9واں حصہ اگر انسان جو ہے وہ جاگ کر کے عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 10 حاجتوں کو قبول فرماتا ہے اور اس کے نام عمل کو اس کے داہنے ہاتھ میں دیتا ہے. یہ نام عمل داہنے ہاتھ، قرآن میں اس کا قصہ موجود ہے کہ جس انسان کا نام عمل، نام 2 ہاتھ ہے، کل کو جو ہے وہ انسان کا نام عمل اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج اپنی ڈائری آپ خود پڑھیے، اپنا نام عمل آپ خود پڑھیے. اقرأ کتابک، اپنی کتاب آپ پڑھیے، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج اپنا حساب آپ خود کیجیے، آپ خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی. اور یہاں تک روایت میں ہے کہ کچھ ایسے شریف ہوں گے بیچارے کہ جو اپنے جو دیکھنے کے بعد خود ہی چل دیں گے جہنم کی طرف. آواز قدرت ہے کہ کہاں بھائی کہاں؟ تو وہ کہیں گے پالنے والے تو نے کہا اپنا فیصلہ کرو، تو ہماری جو اعمال ہیں وہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم جہنم کے قابل ہیں. تو وہاں جب کہا جائے گا، قرآن کہتا ہے اقرأ کتابک، اپنے جو ہے وہ نام عمل کو پڑھو، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب تم خود کرو. تو 2 طرح کے لوگ ہوں گے نا، ایک ہاتھ بایاں ہے ایک دائنا ہے. تو جن کے ہاتھ میں نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کے لیے قرآن کہتا ہے سوف یحاسب حسابا یسیرا. ان کا بس آؤٹ یو کین گو، تو ان کا حساب جو ہے وہ حسابا یسیرا ہلکا ہوگا. جن کا نام عمل قائم دیا جائے گا داہنے ہاتھ میں. یہاں امام فرماتے ہیں کہ اگر رات کا 9واں حصہ بیدار رہ کے تم نے عبادت کی، تلاوت قرآن کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 حاجتیں پوری کرے گا اور نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. نام عمل داہنے ہاتھ میں دینے کا مطلب معاملہ ٹھیک ہے. سوف یحاسب حسابا یسیرا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 8واں حصہ، اب یہ پورا حصہ ہے 10 9، 8واں حصہ اگر کوئی شخص بیدار رہ کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتا ہے صابر اور صادق النیت شہید کے برابر. صادق النیت شہید کے، شہید صابر کا مرتبہ معلوم ہو چکا کہ اللہ کے یہاں جو صبر کا مرتبہ بما صبر، صبر کی بنیاد پر کیا کیا خدا فرماتا ہے. اگر کوئی 1/8 رات کو اٹھ کر کے نماز شب دعا عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ شہید صابر کے برابر، صادق النیت جو نیت جس کی سچی اس کے برابر اس کو اجر عطا کرے گا اور اپنے گھر والوں کی، خاندان والوں کی شفاعت کر سکے گا. ایسے انسان کو نہیں گا خود تو گیا ہی بچا ہی، اپنے گھر والوں کو، بھائی بھتیجے عزیز رشتے دار، ان کی شفاعت کر لے گا. 3، اگر کوئی شخص جو ہے وہ 1/7 7واں حصہ رات کا بیدار رہتا ہے اور نماز شب پڑھتا ہے تو جس دن وہ قبر سے نکلے گا اس طریقے سے نورانی چہرہ ہوگا اس کا جیسے 14ویں کا
چاند چمک رہا ہو. اور وہ افراد جو عذاب سے محفوظ ہیں ان کے ساتھ ان کے گروپ میں اس کو صراط سے گزارا جائے گا, صراط سے گزرے گا. اور جو شخص 1/6 حصہ رات کا بیدار رہ کر کے عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کا نام ان لوگوں میں لکھ دیتا ہے کہ جو اللہ والے کہلاتے ہیں. اس کا نام جو ہے وہ خدا کی طرف پلٹنے والوں کی طرف ہے نا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے اللہ کی طرف. تو اللہ کی طرف پلٹنے والے کچھ اس طرح کے ہیں. اگر کوئی شخص 1/6 رات بیدار رہ کر کے نماز و عبادت مصروف کر رہتا ہے تو اللہ اس کا نام لکھ دے گا ان لوگوں میں جو اللہ کی طرف رجعت کرنے والے ہیں, پلٹنے والوں میں ہیں, یعنی مومنین میں, کہ جن کے گناہ پہلے سے بخشے جا چکے ہیں. اور وہ شخص جو رات میں 1/5 رہ کر کے عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسا کرے گا کہ ابراہیم خلیل الرحمن آ کے اس سے اس کی جگہ پر ملاقات کریں گے اور اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے. ابراہیم کا ہم نشین اور ہم سفر ہو جائے گا. اور جو 1/4 شب رات کی بیدار رہ کر کے نماز اور روزہ میں گزارتا ہے تو وہ جو بالکل ابتدا کے جو آزاد لوگ ہوں گے, ابتدا میں جن کو فیصلہ ہو جائے گا ہاں بھائی ٹھیک ہے جنتی ہیں, تو یہ بالکل آغازی ابتدا والے لوگوں میں شمار کیا جائے گا. اور مثل تیز ہوا کے صراط مستقیم سے ایک روایت نقل کر دوں یہاں پر. روایت کہتے ہیں کہ صراط سے کوئی انسان گزر نہیں سکتا. صراط کیا ہے؟ باری سے زیادہ باری, تلوار سے زیادہ تیز. صراط سے کوئی گزر نہیں سکتا مگر یہ کہ اس کے پاس جو ہے وہ پاسپورٹ ہو, جس پر مہر ہو کس کی؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ. جب تک جواز کا لفظ روایت میں ہے, پاسپورٹ ہم نے اس لیے کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ یہ عرب جو ہے جواز ہی کہتے ہیں پاسپورٹ, کہ انسان صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس جواز اجازت نامہ نہ ہو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی طرف سے. اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ یہ جو لوگ گزریں گے تو علی کی بنیاد پر گزریں گے, لیکن ان کی قسمیں ہوں گی 4. ایک وہ ہوں گے کہ جو کیلبارک بجلی کی طرح یہاں قدم رکھا اس پر. ایک وہ ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑے کی طرح سے. ایک وہ ہوں گے کہ جو نارمل وے میں چلتے ہوئے. ایک وہ ہوں گے جو گرتے پڑتے, کبھی پھسل گئے پھر جو ہے وہ کسی صورت سے آ گئے بہرحال پار ہو جائیں گے. تو یہ 4 قسم کے افراد ہوں گے. سوال, جب یہ پار ہوگا وہی جس کے پاس علی کی اجازت نامہ ہوگا, تو یہ 4 قسمیں کیوں؟ ان کے پاس بھی ہے پاسپورٹ ہے, ان کے پاس ہی پاسپورٹ ہے, ان کے پاس ہی پاسپورٹ ہے, لیکن اب پاسپورٹ میں تو قسمیں ہوتی ہے نا, گرین ہوتا ہے, وائٹ ہوتا ہے, ریڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو وہاں بھی اس کی جواز کی قسمیں ہوں گی کہ یہ جو ہے وہ VIP ہے, یہ فلاں ہے. کیوں کہ اس لیے کہ جواز ملے گا عشق علی کی بنیاد پر, اور عشق علی سب کی برابر نہیں ہو سکتا. ظاہر سی بات ہے جو اسپیڈ میسم کی ہوگی وہ اسپیڈ ہماری ہو سکتی ہے جو اسپیڈ. تو اب یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کے 1/4 بیدار رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ابتدائی نجات یافتہ لوگوں میں شمار قرار دے گا. اور مثل باد سریع, تیز رفتار ہوا کے ساتھ جیسے وہ صراط سے عبور کر جائے گا, پار کر جائے گا اور والد بہشت ہو جائے گا. یہ کتنا ہوا؟ 1/4. اور اگر کوئی شخص 1/3 حصہ رات کا بیدار رہتا ہے اور نماز و دعا میں صرف کرتا ہے تو کوئی بھی فرشتہ اس سے ملے گا نہیں مگر یہ کہ ہر فرشتہ ملاقات کے وقت اس انسان سے اس کی جگہ دیکھ کر کے غبطہ کرے گا. غبطہ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ روایت میں جو ہے وہ غبطہ اور حسد 2 چیزیں ہیں. یاد آ جائے گا کہ ایک غبطہ, حسد وہ ہے کہ یہ آدمی اس منزل پر کیسے پہنچا, جلیسی. ایک غبطہ یعنی خوشی ہے کہ یہ آدمی کیسے پہنچ گیا, ماشاءاللہ کاش ہم بھی پہنچ جاتے. تو یہ غبطہ. اگر کوئی شخص 1/3 بیدار رہتا ہے تو
تو جو بھی فرشتہ اس سے ملے گا اس کی حیثیت دیکھ کر کے جنت میں اس کو کیا ہوگا؟ ہاں رشک ہوگا، غبطہ ہوگا، احسن تو۔ اور اگر کوئی شخص آدھی رات بیدار رہ گیا تو روایت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، روایت میں ہے کہ اللہ تبارک زمین کو 70,000 مرتبہ سونے سے بھر کے اگر اس کو دیا جائے تب بھی اس کی جزا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص آدھی رات، یعنی بات ہے کہ خدا کرم، یہ اتنے بڑے اجر کا لائق ہے انسان، اتنے بڑے اجر کے قابل ہے انسان کہ اسے کرم ہے۔ بہانہ، فارسی میں ایک مسئلہ ہے کہ رحمت حق بہانہ نہیں جویا، رحمت حق بہا نہیں جویا۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ عوض اور کیا کہتے ہیں قیمت نہیں تلاش کرتی۔ روایت کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص آدھی رات بیدار رہتا ہے تو اس پوری زمین کو 70,000 مرتبہ بھرا جائے گا سونے سے، تب بھی اس مومن کی جزا نہیں ہوگی۔ اور اس اپنے عمل سے جو ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ افضل ہے ایسے انسان سے کہ جس نے 70 غلام آزاد کیے ہوں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، معمولی چیز ہے۔ اور اگر کوئی شخص، اب یہ تو 1/3 تھا نا، نصف تھا، اب نصف کے بعد آگے بڑھے، اگر کوئی شخص 2/3 2/3 1/3 لیٹا ہے، سویا آرام کرنا، 2/3 اگر رات کو جاگ کر کے بیدار رہ کر کے عبادت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ریت نہیں، ریت، ان ریت کے ذرات کے برابر کون گن سکتا ہے کہ برابر اس کے نام عمل میں جو ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، کہ جس کی سب سے چھوٹی یہ ہے کہ 11 گناہ پہاڑ سے بلند ہے۔ اور اگر کوئی شخص پوری رات عبادت کرتا ہے اس عالم میں کہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کبھی رکوع و سجدے میں ہوتا ہے، کبھی ذکر میں ہوتا ہے، تو اس کو ثواب ایسا دیا جائے گا کہ جس کا چھوٹا سا گناہ جو ہے ثواب کیا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اس کا معمولی گناہ یہ ہے، وہ معمولی اجر یہ ہے کہ وہ پہلے تو کیا ہو جائے گا، گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اس طریقے سے کہ گویا ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے، اور لکھا جائے گا اس کے واسطے مخلوقات کی عدد کے برابر نیکی۔ تو یہ ہے مولا امیر المؤمنین رات کے اس طریقے سے حصے کیے کہ اگر 10واں حصہ آدمی بیدار رہ کے عبادت کرتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے، 9واں حصہ ہے تو اس کا اجر کیا ہے، 8واں حصہ، 1/3 حصہ، آدھا حصہ، 2/3، یہاں تک کہ پوری رات اگر انسان بیدار رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں کیا کیا تحریر فرماتا ہے۔ اگر پوری رات رہتا ہے تو مخلوقات کی عدد کے برابر۔ ایک بات سب سے اہم چیز ہے کہ دیکھیے بڑے سے بڑا آدمی کینہ اور حسد نکلنا مشکل ہوتا ہے، کینہ اور حسد، بہت بڑا انسان ہو مگر یہ مشکل کام ہے نا، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن یہاں امام کا کہتے ہیں اگر کوئی شخص پوری رات اس طرح عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے دل سے کینہ نکالتا ہے، اللہ اس کے دل سے کیا کرتا ہے، حسد کو نکال دیتا ہے، کینے کو نکال دیتا ہے، اور اس کو عذاب قبر سے پناہ دے دی جاتی ہے، آتش جہنم سے نجات عطا کر دی جاتی ہے، اور وہ ان مومنوں میں شمار ہوتا ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے محفوظ مبعوث کیے جائیں گے۔ یعنی کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو قبر سے اٹھائے جائیں گے اس عالم میں کہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے، کہ یہ اس میں شمار کیا جائے گا اگر رات کو پوری رات کو جا کر کے آدمی عبادت کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا دیکھو اس میرے بندے کو دیکھو، سوائے میری رضا کی خاطر راتوں کو جاگتا تھا، اس لیے کہ وہاں راتوں میں جاگنے کی اتنی فضیلت ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہی نہ سبب ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی رمضان والی بات ہے۔ تو اللہ بندے کو یہ میری وجہ سے پوری رات کو بیدار رہتا تھا، جاگتا تھا، اس کو بہشت میں جگا دو، ایسی بہشت کہ جس کے اندر اس کے لیے 1,00,000 شہر ہوں، اور ہر شہر میں جو چاہے، جو اس کی آنکھوں کو پسند ہو، جو اس کو ضرورت ہو، سب اس کے اندر موجود ہو، ایسی اس کو نیکی عطا کی جائے
کہ پھر اس سے اوپر کا اس کے خود کے اندر تصور باقی نہ رہ جائے. یہ ہے شب بیداری، رات کی عبادت. امام علیہ السلام نے صفت جو مومن کی بیان کی وہ یہی تھی کہ وَأَمَّا اللَّيْلَ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ. یہ متقی کون ہے؟ جو راتوں کو کھڑا ہوتا ہے، اپنے قدموں پر عبادت کرتا ہے اللہ کی، تعلیم لأجزاء القرآن، قرآن کے تلاوت کرتا ہے، اور یرتلونہ ترتیلا، تلاوت کرتا ہے ٹھہر ٹھہر کر کے، غور و فکر کے ساتھ. نماز کے سلسلے میں ایک نقطہ اور عرض کر دیا جائے کہ اللہ ہم کو توفیق دے کہ اس وقت قرآن کہتا ہے کہ لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو. معلوم ہوا 1:15 بجے نماز کا ٹائم ہے، 3 بجے آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن کہنا اس لیے بھی بہتر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غیرت آ جائے کہنے کی بنیاد پر کہ نماز اول وقت اس کی بڑی اہمیت ہے. نماز اول وقت کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے جیسے جماعت ہے نا، تو جماعت میں کیا ہے کہ جماعت کی نماز سب کی ایک ساتھ جائے گی، اس میں ہلکا پھلکا آدمی ہے تو اسی میں جو ہے وہ نکل دینا. اسی طریقے سے اول وقت کے لیے کہتے ہیں کہ امام صلحاء نیکوں کی نماز کب ہوتی ہے؟ اول وقت ہوتی ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نماز کب ہوتی ہے؟ اول وقت ہوتی ہے. تو جب یہ اول وقت والی نمازیں لے جائی جائیں گی نا تو اسی میں ہماری نمازیں شامل ہو جائیں گی. تو جب اسی میں ہماری نمازیں شامل ہو گئی اول وقت والوں میں، تو کہاں ایک سے ایک نماز ہے، اس میں ہلکی پھلکی نماز ہے کون سے، وہ بھی اسی میں جو ہے وہ اس کا کام ہو جائے گا. اس لیے نماز اول وقت کے فوائد بہت ہیں کہ اب اذان کا وقت ہوا، انشاءاللہ بقیہ کل. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ توحید